نذیر احمد کے انداز کو دیکھ کر مجھے بے ساختہ اللہ یار کی یاد آ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا، نذیر احمد، یہ بات روز روشن کی طرح آیا کہ چور تمہارے گھر کی عقبی دیوار کو توڑ کر اندر گھسے تھے اور واپسی کے لیے انہوں نے بیرونی دروازہ استعمال کیا اور جاتے جاتے باہر سے کنڈی لگا کر تم تینوں کو گھر کے اندر بند بھی کر گئے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جس دوران چور تمہارے گھر کی دیوار توڑ رہے تھے تمہیں خبر کیوں نہ ہوئی؟ تم لوگ مردوں جیسی بے خبر نیند کیوں سو رہے تھے؟ یہی بات تو اب تک میری سمجھ بھی نہیں آئی۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، ہم تینوں حسب معمول رات کو سوئے تھے۔ میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ میں فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہوں، لیکن آج صبح میری آنکھ نہیں کھل سکی، بلکہ صبح کیا، ہمیں تو آس پڑوس والوں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر اس طرح جگایا ہے جب سورج کو طلوع ہوئے اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بارش کی وجہ سے سورج کو دیکھنا ممکن نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ تینوں نے رات کے کھانے میں کوئی ایسی ویسی شے کھا لی ہو جس نے معمول کی نیند کو گہری بے ہوشی میں بدل دیا؟ ایک لمحے کے توقع سے اضافہ کرتے ہوئے میں نے معنی خیز لہجے میں مزید کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایسی کوئی نشاور شے کسی نے آپ لوگوں کو دانستہ کھلا دی ہو۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے الٹ کر اسی سے پوچھ دیا۔ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، جناب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گھر میں پکا ہوا کھانا کھایا تھا، کوئی بھی شے باہر سے نہیں لا کر کھائی تھی۔ ہم تینوں کے سوا اس گھر میں کوئی چوتھا فرد بھی موجود نہیں تھا جس پر شک کیا جائے، اور ہم میں سے کوئی ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ ہم سب کا مفاد ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم تینوں میں سے کوئی چوروں کے ساتھ مل گیا ہو اور اس نے ان کی راہ ہموار کرنے کے لیے کھانے میں کوئی خواباور چیز ملا دی ہو۔ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اصولاً تو آپ میں سے کسی کو بھی ایسا سوچنا اور کرنا نہیں چاہیے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پھر اچانک اس سے سوال کیا، نذیر احمد، تمہارے گھر میں کھانا پکانے کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ میری بیٹی شادو بڑی ہی سمجھدار اور خدمت گزار ہے تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ جھاڑو پونچھا، کپڑوں کی دھلائی سے لے کر کھانے پکانے تک ہر کام اسی نے سنبھال رکھا ہے۔ اپنی ماں کو تو وہ باورچی خانے کی طرف جانے بھی نہیں دیتی۔ ایسی سگھڑ اور سلیقہ شار بیٹیاں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ اللہ تمہاری بیٹی کا نصیب اچھا کرے نذیر احمد، میں نے دعائی انداز میں کہا، اور پھر پوچھا، کل رات کو تمہارے گھر میں کون سا کھانا پکا تھا؟ سالن تو شلجم گوشت کا تھا، نذیر احمد نے جواب دیا، اس کے ساتھ نور کی روٹی تھی۔ ہم تینوں نے باورچی خانے میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، اس کے بعد سونے کے لیے اس کمرے میں آ گئے تھے۔ کیا تم لوگ روزانہ اسی کمرے میں سوتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ کوا کی رات یعنی گزشتہ رات تم لوگ لگ بھگ کتنے بجے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے؟ میرا خیال ہے اس وقت کم و بیش 9 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ اور رات کا کھانا تم لوگوں نے کتنے بجے کھایا تھا؟ 8 بجے۔ اس کے جواب نے مجھے الجھا دیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے سے مجھے بتایا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد وہ سونے کے لیے اس کمرے میں آ گئے تھے۔ کھانا 8 بجے کھایا گیا اور 9 بجے وہ لوگ سونے کے لیے بستر پر پہنچے۔ اس حساب سے کھانا کھانے میں کم و بیش 1 گھنٹہ لگا، اور یہ سمجھ میں میری بات نہیں تھی۔ میں نے جب اس سلسلے میں نذیر احمد سے استفسار کیا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ رات کا کھانا تو ہم 8 بجے ہی کھایا تھا اور کھانا کھاتے ہی بستر پر بھی آ گئے تھے، لیکن اس کے بعد چائے کا دور بھی چلا، لہٰذا ہمارے سونے تک رات کے 9 بج گئے۔ اس کی وضاحت اپنی جگہ مکمل تھی، لیکن مجھے قریدی کے ذریعے اس کیس کے سرے تک رسائی حاصل ہو سکتی تھی، لہٰذا سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ لوگ روزانہ رات کو سونے سے پہلے چائے پینے کے عادی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بلکہ میں تو اس وقت چائے پینے کے سخت خلاف ہوں، لیکن کبھی کبھار ایسا فرمائشی پروگرام بھی ہو جاتا ہے یا پھر گھر میں کوئی مہمان آیا ہو تو اس کی خاطر چائے بن جاتی ہے۔ کیا گزشتہ رات تمہارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے تمہارے گھر میں گزشتہ رات جو چائے بنی وہ ایک فرمائشی پروگرام تھا؟ تم تو رات کو چائے پینے کے سخت خلاف ہو، مجھے بتاؤ رات تمہارے گھر میں کس کی فرمائش پر چائے بنی تھی؟ میری بیوی نور جہاں کی فرمائش پر، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی۔ بیوی کی فرمائش کے آگے تم تو دم مارنے کی ہمت نہیں کر سکتے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے صرف شرمندگی سے بچانے کے لیے موضوع بدل دیا اور پوچھا، نذیر احمد تمہارے دشمنوں کی تعداد کتنی ہے؟ جناب میں نے کبھی کسی کو دشمن بنانے کی کوشش نہیں کی، وہ سادگی سے بولا۔ میں نہیں سمجھتا کوئی شخص اپنے دل میں میرے لیے مخالفانہ جذبات رکھتا ہو۔ ایک لمحے کے توقع سے وہ اضافہ کرتے ہوئے بولا، ویسے آپ نے دشمن والی بات کیوں پوچھی؟ اس لیے پوچھی ہے کہ تمہارے گھر میں گزشتہ رات جو واقعہ پیش آیا ہے وہ کسی دوست کا کارنامہ تو ہو نہیں سکتا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جس گھر میں بیری کا درخت لگا ہو وہاں پتھر تو آتے ہی رہتے ہیں، میرا اشارہ سمجھ رہے ہو نا؟ وہ متعاملانہ لہجے میں بولا، کچھ سمجھ رہا ہوں، اگر آپ وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نذیر احمد، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کیا تمہاری بیٹی کے لیے کہیں اور سے بھی رشتہ آیا ہے؟ نہیں جناب، کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آیا، وہ حتمی انداز میں بولا، اور اس کی خاص وجہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا خاص وجہ ہے نذیر احمد؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ جناب، جب سے شادو بالغ ہوئی میری بیوی نے ادھر ادھر کہنا شروع کر دیا کہ
वो अपनी बेटी की शादी अपने भांजे जहांगीर से करेगी। ये इस वक्त की बात है जब अभी शादों के रिश्ते की कोई बात नहीं चली थी। जहांगीर नूरजहां की बड़ी बहन हूरजहां का बेटा है। वो लोग बस्ती खुदाबख्श में रहते हैं जो निजामाबाद से लगभग 10 मील दूर है। जहांगीर एक टेक्सटाइल मिल में बॉयलर ऑपरेटर है। वो लम्हा भर को सांस लेने की गर्ज से रुका, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, आप खुद ही बताएं थानेदार साहिब, अगर किसी जवान लड़की की माँ इसके रिश्ते के बारे में इतने वसूख से चर्चा करती रहे तो कौन बेवकूफ़ इस घर में रिश्ता डालने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूँ नूरजहां ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत चक्कर चलाया था। वो नहीं चाहती थी शादों के लिए कोई रिश्ता आए और इसे अपनी मर्जी का पूरा मौका मिल जाए, और वो इस मकसद में कामयाब रही। लेकिन इस चोरी वाले वाक़े ने इसकी प्लानिंग की ऐसी तैसी करके रख दी है। मुझे नहीं उम्मीद कि अब लोग इस रिश्ते पर तैयार हों। वो एकदम मलूल हो गया। मैंने तसल्ली बख्श लहजे में कहा, यह तुम्हारे घर में जो कुछ हुआ है इसमें बेचारी शादों का क्या कसूर है। इन लोगों को ऐसे नामाकुल रवैये का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। नामाकुल लोग नामाकुल रवैये का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं थानेदार साहिब? वो टूटे हुए लहजे में बोला, मैं तो नूरजहां की वजह से मजबूर हो गया था, वरना वो लोग इस काबिल नहीं कि इस घर में बेटी दी जाए। बहरहाल अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। सब ठीक हो जाएगा नज़ीर अहमद, मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, तुम हौसला मजबूत रखो। थानेदार साहिब, अगर आप चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लें तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा, क्योंकि दोबारा मुझे ये सब कुछ बनाने के लिए बरसों लग जाएंगे। मैं नहीं चाहता शादो घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाए। इसके शिकस्ता लहजे में बड़ा दर्द पिन्हा था। मैं फिलहाल इसकी तसल्ली शफी से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने मजबूत लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो नज़ीर अहमद, तुम्हारी शादों की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। मैं चंद दिनों में इस केस को हल कर लूंगा। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे थानेदार साहिब, वो पुरुमीद अंदाज में बोला। अचानक मुझे सिगरेट के इस पैकेट का ख्याल आ गया जो मैंने कारखाने से उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। कैंची मारकर सिगरेट के इस पैकेट में 3 चर्च से भरी हुई सिगरेट के अलावा चर्च की 2 डलियां भी रखी हुई थी। इसलिए मेरे ज़हन में ये ख्याल आया था कि कहीं नज़ीर अहमद चर्च का शौक तो नहीं रखता। मैंने इस सिलसिले में इससे नहायत मुहतात इस्तफसार में किया, तुम सिगरेट पीते हो नज़ीर अहमद? जी, वो शर्मिंदगी से बोला, ये बीमारी मुझे कई साल से लगी हुई है। सादा सिगरेट ही पीते हो या? मैंने दानिस्ता सवाल अंदाज में जुमला दूरा छोड़ दिया। वो जल्दी से बोला, जी बिल्कुल सादा पीता हूँ। आप ये सवाल क्यों किया थानेदार साहिब? बस मैं अपने तौर पर ही जानना चाहता था कि कहीं तुम्हें भरी हुई सिगरेट पीने का शौक तो नहीं। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, तोबा तोबा, अल्लाह मुझे इस लानत से दूरी रखे। मैंने पूछा, तुम कौन सा ब्रांड पीते हो? हथौड़ा मारकर इसने जवाब दिया। उन दिनों फोकस ऑन के नाम से एक सिगरेट आया करती थी जिसके पैकेट पर एक लोहार वज़नी हथौड़े की मदद से किसी शय पर एक आहानी ज़रब लगाते हुए दिखाया गया था। इस हथौड़े की वजह से फोकस ऑन सिगरेट हथौड़ा मार्का मशहूर हो गया था। सुर्ख पैकेट वाली हथौड़ा मार्का ये सिगरेट कैंची के मुकाबले में कम चलती थी। नज़ीर अहमद के जवाब ने मुझे कदरे मायूस कर दिया। मैंने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। इसने जेब में हाथ डालकर फोकस ऑन का पैकेट निकाल लिया और मुझे दिखाते हुए बोला, मैं ये सिगरेट पीता हूँ थानेदार साहिब। जवाब में मैंने अपने जेब से कैंची मारकर सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, इसके बारे में क्या कहते हो? इसने मुतज़ब्ज़िब नज़र से मुझे देखा और सिगरेट का पैकेट मेरे हाथ से ले लिया। उलझे हुए अंदाज में इसे अपने हाथों में घुमाने लगा। फिर बोला, ये किसकी सिगरेट है? मैंने कहा, इसे खोल कर देखो ज़रा। एक लम्हे के तज़ब्ज़ुब के बाद इसने पैकेट खोल कर देखा, फिर सवाल नज़र मुझे देखने लगा। मैंने इसकी आंखों में मुजस्सम सवालात को फ़ौरन पढ़ लिया और कहा, सिगरेट का ये पैकेट मुझे तुम्हारे कारखाने से मिला है। क्या ये तुम्हारा नहीं तो फिर किसका है? जनाब, इसमें तो भरी हुई सिगरेट के अलावा चर्च की डलियाँ भी रखी हुई हैं। ये मेरा कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको बताया है ना, मैं हथौड़ा मारकर सिगरेट। वो कैंची मारकर भरी हुई सिगरेट और चर्च की डलियों को देखकर बुरी तरह घबरा गया था और यह घबराहट शरीफाना थी। इसमें से किसी जुर्म की बू नहीं आती थी। मैंने कता कलामी करते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा, मैंने ये कब कहा ये पैकेट तुम्हारा है? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये किसका हो सकता है। तुमसे भी इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे घर की हदूद के अंदर पड़ा हुआ पाया गया है। मैं इस पैकेट के बारे में कुछ नहीं जानता जनाब, वो सरासीना लहजे में बोला। तुम्हारे जानने वालों में कोई शख्स कैंची मारकर सिगरेट पीता है? वो एक लम्हा सोचने के बाद नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैं ऐसे किसी शख्स से वाकिफ़ नहीं हूँ जो कैंची मारकर सिगरेट पीता हो और इसकी हमारे घर में आमदोरफ्त हो। इसका मतलब है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, सिगरेट का ये पैकेट इसी नामालूम चोर का है जो गुज़श्ता रात तुम्हारे घर की सफाई करके गायब हुआ है। कीमती सामान और तलाई ज़ेवरात वाला अटैची केस जिस कमरे में पाया गया है वहीं पर सिगरेट का ये पैकेट भी पड़ा हुआ मिला है। इस बात के कवी इम्कानात है कि जब वो शख्स या अशखास अटैची केस को खाली करने में मसरूफ़ था या थे तो उनमें से किसी की जेब में से पैकेट वहाँ गिर गया होगा। अभी तक वसूख के साथ ये बात नहीं की जा सकती थी कि नज़ीर अहमद के घर में सरका की जो वारदात हुई वो किसी फर्द वाहद का कारनामा था या इस कार शर में ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। उस ज़माने में फिंगर प्रिंट्स का रिवाज आम हुआ था और ना ही अदालत फिंगर प्रिंट्स की रिपोर्ट को कोई अहमियत देती थी।
سراغ رسانی کا سب سے زیادہ مستعمل ذریعہ کھرا تھا، لیکن سرکار کی اس واردات میں کسی کھوجی کی خدمات حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ گزشتہ رات مطلع ابارول رہا تھا اور وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا تھا، اور بوندا باندی تو ابھی تک جاری تھی۔ اس برساتی موسم میں کسی کھوجی کی مدد سے چوروں کا کھرا تلاش کرنا اندھیرے میں پہنچ لانے کے مترادف تھا۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنی سمجھ بھون اور حکمت عملی سے ہی کرنا تھا۔ کینچی مارز کا سگریٹ کے حوالے سے نذیر احمد نے میری بات کی تائید کی۔ میں نے مزید 2000 سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا اور کہا، اب تم اپنی بیوی نور جہاں کو میرے پاس بھیج دو، میں اسے بھی 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ چند لمحات کے بعد نور جہاں اسی جگہ بیٹھی جہاں سے نذیر اٹھ کر گیا تھا۔ نور جہاں کی عمر کم و بیش 40 سال تھی۔ وہ بھاری جوسے کی مالک ایک زبردست عورت تھی۔ اس کی شخصیت اور روب داب دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ نذیر احمد اس کے سامنے دم نہیں مارتا ہوگا۔ اس حقیقت کا اندازہ تو نذیر کی باتوں سے ہی میں نے قائم کر لیا تھا، تاہم بنفس نفیس نور جہاں کو دیکھ کر اس اندازے پر تصدیقی مہر بھی ثبت ہو گئی۔ میں نے گھما پھرا کر اس سے شادو کی شادی کے بارے میں مختلف سوالات کیے اور نذیر کے خیالات سے بھی آگاہ کر دیا۔ وہ ہارنا چاہتے ہوئے بولی، نذیر کی تو مت ہی ماری گئی ہے، بوتلیں بھرتے بھرتے لگتا ہے یہ خود بھی ایک بوتل میں بند ہو گیا ہے۔ اولاد کے رشتے ہمیشہ اپنے بھائی بہنوں کے گھروں میں تو کیے جاتے ہیں، اگر میں نے شادو کی شادی اپنے بھانجے سے طے کر دی تو اس میں کون سی شامت آ گئی؟ میں سمجھتی ہوں جہانگیر ہر لحاظ سے شادو کے لیے موزوں ہے، صحت مند ہے، کماتا دھماتا ہے، ایک لڑکے میں اور کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ میں نے موجودہ صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نذیر کا خیال ہے اس چوری کے بعد لڑکے والے شادو کو بیانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بنیادی طور پر وہ لالچی لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے انہی کے مطالبے پر 20 تولے سونے کے زیورات بنائے تھے۔ اور وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، نذیر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ذرا سی پریشانی سے ہوش سے خالی کر دیتی ہے۔ میں مانتی ہوں میرا بہنوئی خود غرض اور مطلبی سا شخص ہے، لیکن میں نے اپنی بہن کے منہ کو دیکھتے ہوئے شادو کا رشتہ دیا ہے۔ میں حور جہاں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ شادو کو اپنی بیٹی سمجھتی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نذیر خامخواہ کے وہموں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ اپنے انداز اور بات چیت سے مجھے کافی تیز رہا اور محسوس ہوئی، ہو سکتا ہے وہ بالکل درست کہہ رہی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ وہ اپنے کیے کی لیپا پوتی میں مصروف تھی۔ میں گھما پھرا کر اسے اصل موضوع کی طرف لے آیا۔ نور جہاں، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، تمہارے خیال میں اس چوری میں کون شخص ملوث ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے اندازے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تھانے دار جی، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، میں اس معاملے میں کوئی اندازہ کیسے لگا سکتی ہوں؟ میں اس بدبخت منحوس چور کے بارے میں کوئی بھی خیال ظاہر نہیں کر سکتی۔ میرا اشارہ آپ لوگوں کی کسی ایسے دشمن کی طرف ہے جو شادو کی شادی پر خوش نہ ہو۔ میرے خیال میں تو سب سے زیادہ ناخوش تو نذیر ہی ہے، وہ چٹک کر بولی۔ نذیر کے علاوہ اپنے کسی بدخواہ کسی دشمن کا نام بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے شوہر کی طرف سے خاصی بدگمان دکھائی دیتی تھی۔ میں نے نذیر کو اپنے سوالات کی کسوٹی پر اچھی طرح گھس کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اگرچہ وہ شادو کی شادی کے سلسلے میں اپنی بیوی سے اتفاق رائے نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے صوفی سے یقین تھا کہ چوری کی سنگین واردات میں نذیر احمد کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ میرے سوال کے جواب میں نور جہاں نے کہا، دیکھیں تھانے دار جی، انسان کے جہاں 10 سجن ہوتے ہیں، ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بدنیت شیطان کی نظر ہمارے گھر پر لگی ہو، لیکن میں کسی ایسے شخص کی نشاندہی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے کوریج جاری رکھتے ہوئے کہا، نور جہاں، میرا اشارہ خاص طور پر شادو کی شادی کی طرف ہے۔ یہ سوال میں نے تمہارے خاوند سے بھی پوچھا ہے، لیکن اس نے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ تم سوچ سمجھ کر بتاؤ، کیا شادو کا کوئی اور امیدوار بھی تھا؟ میں نے ذرا واضح انداز میں کھل کر سوال کیا تو نور جہاں کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس طرح لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھ لیا، آپ خاص طور سے شادو کے حوالے سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں محسوس کر رہی ہوں آپ اپنے طور پر کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ ابھی پہنچا تو نہیں، لیکن پہنچنے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم میرے سوال کا جواب دو تو اپنی سوچ کے گھوڑے کو آگے بڑھاؤں۔ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر مجھے دیکھتی رہی، پھر تعامل کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا سیدھا سیدھا جواب تو یہ ہے کہ شادو کا باقاعدہ کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، لیکن جہاں تک اس رشتے میں دلچسپی لینے یا شادو کو امیدوار ہونے کا تعلق ہے تو ایسا ایک بندہ تھا۔ وہ بندہ کون تھا؟ میں نے کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اور تھا کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ منظر پر موجود نہیں، وہ شادو کے اصول سے باز آ گیا ہے۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ گول مول انداز میں بولی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، نور جہاں، تم اس موضوع کو اتنی آسانی سے بند نہیں کر سکتی۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ، تم نے جس بندے کا ذکر کیا ہے وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ میرے پہ در پہ سوالات سے بوکھلاتی میں نے محسوس کیا کہ وہ اس موضوع سے کنی کاٹنے کے چکر میں تھی، لیکن میں نے اس کی ایسی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ مجبوراً اسے میرے سوالات کے جواب دینے پڑے۔ اس نے میرے تیوروں سے بھانپ لیا تھا کہ میں سختی پر اتر سکتا ہوں۔ تھانے دار جی، مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے ناگواری سے بولی، اس بندے کا نام فیروز ہے۔ فیروز نامی یہ نوجوان پہلے نذیر کے پاس ملازم تھا، بوتلیں بھرنے میں اس کی مدد کیا کرتا تھا
اور سپلائی کے کام میں بھی اس کا بھرپور ہاتھ بٹاتا تھا۔ 6 ماہ پہلے نذیر نے فیروز کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کیس کا کوئی اہم سرا میرے ہاتھ آنے والا ہو۔ میں نے نور جہاں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں استفسار کیا، تمہارے خاوند نے فیروز کو نوکری سے کیوں نکال دیا؟ میری وجہ سے، میرے زور دینے پر۔ کیوں؟ تمہیں اس نوجوان میں کیا خرابی نظر آئی تھی؟ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، انسان کے پاس اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو اسے دوسرے انسانوں کی خوبی اور خامیاں بڑی آسانی سے نظر آ جاتی ہیں، لیکن نذیر تو اس معاملے میں بالکل اندھا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئی، پھر برا سا منہ بنا کر شوہر کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، نذیر کی نظر میں فیروز بہت ہی شریف اور محنتی شخص تھا۔ فیروز کی محنت کشی کو میں بھی مانتی ہوں، لیکن وہ شریف تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں تھانے دار جی۔ وہ عجیب سے لہجے میں اسے مستفسر ہوئی، جو شخص دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا ہو وہ شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں واقعی ایسے بد نظر شخص کو شریف نفس تو کہا نہیں جا سکتا، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ بات کو آگے کھسکاتے ہوئے بولی، نذیر تو اندھا ہے، لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ فیروز کی نیت ٹھیک نہیں۔ وہ شادوں کو بڑی خطرناک نظر سے گھورتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری بیٹی کو کچھا چبا جائے گا۔ میں نے یہ سارا گڑبڑ معاملہ نذیر کے سامنے رکھا، مگر اسے میری بات کا یقین نہیں آیا۔ الٹا مجھ پر برس پڑا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو خام خواہ ایک سیدھے سادے مزدور پر شک کر رہی ہوں۔ بہرحال وہ لمحے بھر کو سانس لینے کی خاطر رکی، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے بولی، بہرحال میں اپنے موقع سے پیچھے نہ ہٹی اور نذیر پر دباؤ ڈالے رکھا کہ وہ فیروز کو فارغ کر دے۔ بالآخر اسے میری ضد کے سامنے تیار ڈالنا پڑے، اور 6 ماہ پہلے اس نے فیروز کی چھٹی کر دی۔ نذیر احمد واقعی ایک ایسا بیچارہ شوہر تھا جس کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ کاری نہیں تھا۔ نور جہاں نے بتایا تھا کہ فیروز کے خلاف اس کی بات سن کر برس پڑا تھا، لیکن مجھے نور جہاں کے اس بیان پر یقین نہیں آیا۔ نذیر احمد کا شمار گرجنے والوں میں تو کیا جا سکتا تھا، لیکن برسنے والوں میں ہرگز نہیں۔ نور جہاں بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا فیروز نامی بندہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے؟ جی ہاں، اس کا گھر نظام آباد میں ہی ہے، نور جہاں نے جواب دیا۔ میں نے اس سے فیروز کے گھر کی لوکیشن معلوم کی، پھر پوچھا، آج کل وہ کیا کر رہا ہے؟ سنا ہے کسی بس میں کلینڈری کر رہا ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ معزز سامعین حضرات، کہانی ابھی جاری ہے۔